जनाब हुलैदी साहब, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब और मैं अपनी तरफ से और तमाम अकाबरीन की तरफ से आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ और माजरत करता हूँ कि आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ा और जरदारी साहब की मसरूफियत थी जिसकी वजह से छुट्टी हो गई। तो उम्मीद है कि आप इस बात को इस पर नाराज नहीं होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमारी पीपल्स पार्टी और JUI और PMLN और साथ हमारे जो जुड़े हुए इत्तेहादी पार्टियां हैं उनके बिहाफ पे हमारी कल मुशावरत हुई और कल हमने फैसला किया कि आज हम इंशाअल्लाह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन असेंबली में जमा कराएंगे। ये हमने बिल्कुल एक सीक्रेट रखा था जिसको सबने पासदारी की और जब आज तमाम पार्टीज ने अपने मेंबरान से सिग्नेचर्स लिए रिक्वेजिशन के हवाले से और मोशन के हवाले से, तो जिसको आज हमने जमा करा दिया है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा, पर अकाबरीन बात करेंगे। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये है असल बात कि 3.25 साल बाद हम जा रहे हैं इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर ही। क्यों इसकी जरूरत पड़ी? आपने देखा कि 3.5-4 सालों में इस सिलेक्टेड गवर्नमेंट और वजीर आजम ने जो कुछ इस मुल्क के साथ माशी हवाले से, समाजी हवाले से, माशरती हवाले से जो कुछ कर दिया है, इस तबाही की नजीर पाकिस्तान की 74 साल तारीख में नहीं मिलती। महंगाई तारीख की सबसे ऊंचे दर्जे पे है। बेरोजगारी इस मुल्क के अंदर उसने बसेरे कर रखे हैं और आम आदमी के लिए अपना जिस्म बरकरार रखना महाल हो चुका है। एक गरीब आम घराने के 6 अफराद के लिए आपने अभी बड़े जो लेटेस्ट सर्वे जो देख लिए हैं कि सबसे ज्यादा जो आज परेशानी की बात है वो महंगाई है, फिर बेरोजगारी है और फिर मुल्क के अंदर इस वक्त जो कर्जे ले लेकर जो मुल्क के 22 करोड़ आवाम को गिरवी रख दिया गया है, बल्कि हमारी नस्लों को भी, और इन खरबों के कर्जों के एवज पूरे मुल्क में एक नई ईंट लगी हुई नजर नहीं आती। चाहे वो सूबा सिंध है, चाहे वो सूबा KPK है, चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो सूबा पंजाब है, और एक ही काम आता है इनको कि जो तख्तियां माजी की हुकूमतों ने सूबों में लगाई या जो इस वक्त हुकूमतें हैं उनके ऊपर तख्तियां नहीं चढ़ाई जा रही हैं, बल्कि उखाड़ कर नई तख्तियां लगाई जा रही हैं। और फिर ख्वाजा महाज में जो बदतरीन इनकी नाकामी है कि पाकिस्तान के वो दोस्त जिन्होंने अच्छे वक्तों में और बुरे वक्तों में, जंग और अमन में पाकिस्तान का हमेशा साथ दिया, उनको खामखा नाराज कर दिया। अगर मैं चीन का नाम लेता हूं तो जिस तरह चीन के हवाले से CPEC को निशाना बनाया गया और CPEC के हवाले से फिर बाज इनके खुदरा ने, खुद वजीर आजम जब ये वजीर आजम नहीं थे, सब ने मिलकर CPEC में कीड़े निकाले, हत्ता के बदकिस्मती से करप्शन की बातें की। वो मुल्क जब पाकिस्तान को CPEC का तोहफा दे रहा था और पूरी कौम खुश थी, उस वक्त कौन दूसरा मुल्क था पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार था? और फिर जिन्होंने बिजली के मंसूबे दिए और गवादर पोर्ट और बेशुमार चीजें, ये पेशावर से कराची जो हमारी रेलवे लाइन और बेशुमार रोड ट्रांसपोर्ट और इस तरह बेशुमार इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे अरबों खरबों के, उनके ऊपर इन्होंने तनकीद की और बेजा इल्जामात लगाए
تو اگر چین جیسا ہمارا جو کہتے ہیں کہ ہمالیہ سے اونچی ہماری دوستی ہے اور سمندر کی گہرائیوں سے وہ گہری ہے اور چینی کی طرح میٹھی ہے یا ہنی کی طرح میٹھی ہے، شہد کی طرح، ایسے کو ناراض کرنا یہ کہاں کی میں سمجھتا ہوں کہ خارجہ پالیسی تھی. سعودی عرب ہمارا کتنا بہترین دوست ہے، اور اس طرح اور ہمارے اسلامی ممالک میں اور پھر یورپ میں ابھی جو تقریر کی میلسی میں انتہا کر دی، یعنی اپنا بیٹھے بٹھائے ہمارے یورپی یونین اور دوسرے ممالک کو ناراض کر دیا. اور سب کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو ٹریڈ ہے وہ یورپین یونین سے اور باقی اپنا نارتھ امریکہ کے ساتھ اربوں ڈالر کی وہ ٹریڈ ہے، اربوں ڈالر کی، اور بیٹھے بٹھائے آپ نے جناب کارتوس چلا دیے. تو اس کو کہتے ہیں کہ ون مین سوسائڈ بامبر ہے وہ اچھی، یہ جو عمران خان صاحب ہیں. میں آپ کو سچی بات، اور پھر جو زبان استعمال کی ہے وہ زیب نہیں دیتی کہ اس کا ایک لفظ جہاں پر دہرایا جائے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ وجوہات ہیں، اور یہ اپنا فیصلہ ہم سب نے جو مل کے کیا مشاورت کے ساتھ، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، زرداری صاحب نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، مولانا صاحب نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، اور باقی جو ہمارے اکابرین ہیں، مینگل صاحب اور دوسرے ہمارے ساتھی، انہوں نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا. پاکستان کے 22 عوام کی خواہش جو کہ دن رات آسمان کو دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہے کہ یا اللہ کب اس بدترین نائل اور کرپٹ حکومت سے جان چھوٹے گی. تو آج یہ کہنا کہ جناب یہ فورن کانسپریسی ہے، یعنی باہر کے ممالک کے ساتھ انہوں نے کانسپریسی کی ہے، مجھے بتائیں کہ جو تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے یہ فورن کانسپریسی ہوئی، خارجی سازش ہوئی. جو اس وقت بے روزگاری ہے پورے ملک میں وہ خارجی سازش سے ہوئی. $3 یا $4 جب گیس تھی اسپاٹ مارکیٹ میں آپ نے نہیں خریدی، آج $60 پہ پہنچ گئی ہے. یہ خارجی یہ تھی ہمارے خلاف سازش یا اپنے بین الاقوامی سازش تھی؟ مجھے آپ بتائیں. ملک کے اندر یہ قرضے لے لے کر ملک کی معیشت کا بیڑا گرک کر دیا، یہ بین الاقوامی سازش ہے. آپ قطر کے ساتھ جو ہم نے معاہدہ کیا تھا یہ گیس کا، اس وقت وہ $13 پہ $12 پہ، اس وقت انہوں نے جہاز نہیں منگوائے اور پاکستان کے اندر بجلی مہنگی ترین بجلی پیدا کی. یہ بین الاقوامی سازش تھی، مجھے بتائیں آپ. اور پھر پوری اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ چوم دیا، اور اپنے جو اسکینڈل ہیں، چاہے وہ شوگر اسکینڈل ہے، چاہے وہ ویٹ اسکینڈل ہے، چاہے وہ LNG اسکینڈل ہے جہاں پر اربوں خربوں کھائے گئے، چاہے وہ یہ آپ کی ادویات کا اسکینڈل ہے، معدن جبہ ہے، آپ کا پشاور میٹرو ہے، آپ کی یہ بلین ٹری اسکیم ہے، آپ نے اپنا خود اپنا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ نیب نے اس کے اوپر اپنے انویسٹیگیشن کی، فورن فنڈنگ ہے. یہ کیا بین الاقوامی سازش ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ احمقانہ اور بے بنیاد اور کوئی الزام ہو نہیں سکتا. یہ سب پاکستانی ہیں، ان کے رگوں میں پاکستانی ماں باپ کا خون اپنا چل رہا ہے، دوڑ رہا ہے بالکل. اور اس طرح کی بات کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی طور بھی مناسب اور ان کو زیب نہیں دیتا تھا. بہرکیف میں یہ گزارش کروں، میں لمبی بات نہیں کروں گا، ختم کروں گا، پھر میرے مہربان یہاں پر بیٹھے ہیں وہ بات کریں گے کہ ہم نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کے کیا اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی خواہشات اور ان کی جو دلی ان کی جو دعائیں تھی یہ ان کی عکاسی ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا. اور پھر الحمدللہ آج یہ موشن اپنے وہاں پر اسپیکر کے آفس میں جمع ہو چکی ہے، اس کی ہمیں سائنڈ رسید مل گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا. تو یہ باہمی اتحاد اور اتفاق اور اشتراک سے صرف اور صرف قومی مفاد کے لیے، میں آپ کو بالکل خلوص دل سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قومی مفاد ہمارے سامنے ہے. اور اگر یہ بات کی جائے کہ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا اپوزیشن کے خلاف، کن کی بیٹیوں اور بہنوں کو جیلوں میں ڈالا، کن کے بزرگوں کو جیلوں میں ڈالا، اور بیجا الزامات، اور اوپر تلے انہی کی حکومت اور نیب کورٹس ان کو جناب کا ایک ہوٹل دے رہی ہے. ایک نہیں، میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں.
یہ کسی طور پہ احتساب نہیں، یہ بدترین انتقام ہے. لیکن میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ the word victimization is not in our dictionary. قانون کی عملداری ہونی چاہیے اور اللہ کو ہم سب نے جواب دینا ہے. تو یہ ہے وہ محرکات وجوہات جس کی بنا پر ہم سب نے مل کر بڑی ارب ریزی کے ساتھ کئی ہفتے ہماری میٹنگز ہوئی ہیں، لاہور میں، اسلام آباد میں، ہر جگہ. اور اس کے بعد ہم اس فیصلے پہ پہنچے کہ اب مزید تاخیر کی تو نہ عوام معاف کریں گے ہمیں، نہ خدا ہمیں معاف کرے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ، یہ بڑی مہربانی.